ایک طرف تو ٹاپ سٹی والا معاملہ ہے اور دوسری طرف آبویسلی ایک جو چارجز ہیں جن کی تفصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ وہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن میں پائے گئے ہیں. سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں دو حصے ہیں اس کے. ایک تو ٹاپ سٹی کا معاملہ جو آتا ہے وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی شاید اس طرح سے نہیں ہوگی, یہ تو کرپشن کا چارج ہے اور مس یوز آف پاور کی بات ہے. جو دوسری بات جو تھی آرمی ایکٹ کے متعلق جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسی کارروائیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. تو دو حصے ہیں اس کے. ایک تو اس کی ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ بات صحیح حقیقت ہے کہ جب کورٹ مارشل شروع ہوتا ہے تو اس کا جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں, اس کے بعد ہی جو ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور جو ابھی جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آلریڈی انیشیٹ ہو چکی ہے کورٹ مارشل کی جو ہے پروسیڈنگ جو ہے شروع ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اس وقت جو ہے جو کچھ بھی ہوگا وہ تو آگے چل کے دیکھنا پڑے گا. لیکن عارفہ ایک دو چیزیں اس میں بہت اہم. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ ٹاپ سٹی کے جو مسئلہ تھا وہ تو اس وقت پیش آیا جبکہ یہ آئی ایس آئی کے چیف تھے. تو اس سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ پاور آتی ہے کسی کے پاس, صرف ان کے جنرل فیاض حمید کے متعلق بات نہیں ہے, لیکن اگر فرض کیجئے جب اس قسم کی طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ مس یوز آف پاور اور ہر چیز کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں فیض حمید کے اس میں نظر آتی ہے. اور یہ جو ہے کنٹروورسی کافی دنوں سے چل رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ٹاپ سٹی کے مالک نے پہلے ہی رپورٹ کروائی تھی اور اس میں میرے خیال یہ 3 سال پہلے کی بات ہے, لیکن آبویسلی اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ فیض حمید صاحب ابھی تک ایکٹیو سروس میں تھے. لیکن اس سے دیکھیں یہ سب کچھ صحیح ہے کہ جو ہے اس قسم کی اگر تجاوز کرتے ہیں تو اس کے خلاف تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہونی چاہیے. لیکن دو چیز اس میں بہت آتی ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ کیا یہ پہلا واقعہ ہے, اور یقینی بات یہ پہلا واقعہ اس طرح سے تو ہے کہ جو آئی ایس آئی کے کسی چیف کو اس طرح سے کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. اور آئی ایس آئی کے جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیف ہوتے ہیں وہ تقریباً اتنی پاورفل سمجھے جاتے ہیں جتنے کہ آرمی چیف اس ملک میں. تو یہ تو ہے, لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مس یوز آف پاور, اور خاص طور پہ جو آئی ایس آئی کی جو ہے وہ آتی ہے, وہ ہم نے بہت سنتے بھی رہے ہیں. بہت سارے پچھلے جو ہے زمانے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ مس یوز آف پاور صرف یہ نہیں ہے کہ کرپشن میں, بلکہ مس یوز آف پاور یہ بھی رہی ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے لوگوں کی مداخلت رہی ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صرف آپ کو جب اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے اس پہ تو آپ نے پکڑ لیا, لیکن ایک ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں صاف لگتا ہے کہ جو ایکٹیو سروس آئی ایس آئی کے آفیسر ہیں وہ جو ہے اگر صحیح معلوم جائے گا کیا ان کو یہ اختیار ملتا ہے کہ سیاسی طور پہ وہ مداخلت کر سکیں, الیکشنز کو مینیپولیٹ کر سکیں. تو میرے خیال یہ کہ یہ صرف اس سے کام نہیں ہوتا ہے کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے اس لیے ان کو پکڑا گیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ واقعات جو ہیں ہوتے رہیں گے. یہ ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت فیض حمید جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے وہ لگتا یہ تھا کہ جو اس وقت جو فوجی قیادت ہے اس سے فیور تو ان کی وجہ سے تو ہوا ہے, لیکن کیا یہ صرف یہیں پہ بات ہو جاتی ہے؟